أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس، لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم، ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل، ولا ينظر بعين ولا يحد بعين، الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صلوات. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اصحاب اور اقوام کو ذکر کیا ہے، ان کے حالات زندگی کو، ان کے امتحانات کو، اور جو مسائل ان کے ساتھ پیش آئے ہیں قرآن نے اسے ذکر کیا. یہ اصحاب اور اقوام کے قصے فرق کرتے ہیں جو دیگر مقامات پر، جیسے آپ جانتے ہیں بہت ساری تاریخی کتب ہوتی ہے، بہت ساری لٹریچر ہے، ہسٹری ہے، اسی طرح قصے کہانیوں کی بھی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ان قصوں کے اندر ایک قصہ بیان ہو گیا ایک قوم کا، جبکہ قرآن اگر کسی قصے کو بیان کرتا ہے، قرآن اگر کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے تو اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. اب میرے لیے کیسے عبرت ہو گئی؟ اب میں تو اس زمانے میں نہیں ہوں. حضرت یوسف کا واقعہ تو میں تو نہیں ہوں حضرت یوسف کے زمانے میں. اگر اصحاب کہف کا واقعہ میں اس زمانے میں نہیں ہوں. اصحاب مدین کا واقعہ میں اس زمانے میں نہیں ہوں. ہزاروں سال پہلے وہ واقعہ ہو گیا. میرے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ واقعات کے اندر، قرآنی واقعات کے اندر پروردگار کی کچھ سنتیں ذکر ہو گئی ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم خدا کی سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب چاہے وہ حضرت آدم کا زمانہ ہو، چاہے وہ حضرت خاتم کا زمانہ ہو، چاہے وہ قیامت کا قریب ترین زمانہ ہو، چاہے عالم مادہ ہو، چاہے عالم ذر ہو، چاہے عالم ملک ہو، چاہے عالم ملکوت ہو، چاہے عالم ارواح ہو، چاہے عالم حساب اور کتاب ہو، چاہے جنت میں ہو یا جہنم میں ہو، پروردگار کی سنت کہیں بھی تبدیل نہیں ہوگی. ہر جگہ اس کی سنت وہی رہے گی. اس کا مطلب ہے جو کام حضرت آدم کے زمانے میں کسی مومن نے کیا اور قرآن میں بیان ہوا، اگر وہی کام جیسے قرآن میں بیان ہوا اگر آج میں یہاں پر آپ کے سامنے کراچی میں یہاں انجام دوں گا، جو ان کے ساتھ پیش آیا وہ میرے ساتھ بھی پیش آئے گا. ایک خدا کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے. اگر وہاں پر کسی شخص نے، پروردگار ایک قوم نے غلطی کی جس کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا، تو آج کے زمانے میں بھی اگر وہ اقوام وہ غلطی کرے گی تو عذاب آئے گا. ہاں، عذاب کی شکلیں مختلف ہوگی، عذاب ایک جیسا نہیں آئے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے مولا کائنات فرماتے یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کام پر پہلے کے لوگوں پر پروردگار نے عذاب کیا ہو،
آج کے زمانے میں اس کام پر پروردگار خوش ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہاں ناراض ہوا تو آج بھی ناراض ہوگا، اگر وہاں مشکلات درپیش آئی تو آج بھی ان کے لیے مشکلات درپیش ہوگی۔ اسی لیے اس عشرے کا موضوع یہ رکھا گیا ہے قرآن مجید کی مختلف اقوام، مختلف اصحاب جو قرآن میں ذکر ہوئے، اصحاب کہف ہے، اصحاب رقیم ہے، اصحاب الایکہ ہے، اصحاب المدین ہے، اصحاب السبت ہے، اصحاب سمود ہے، اصحاب عاد ہے، قوم نوح ہے۔ یہ وہ تمام اقوام ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا، ان کی خوبیوں کو ذکر کیا، ان کی خامیوں کو ذکر کیا، ان پر جو آزمائشات آئی ان کو ذکر کیا۔ جو غلطی انہوں نے کی مجھے کہا گیا وہ غلطی نہ کرو، اور جس طرح وہ سرخرو ہوئے، کوئی اچھا کام کیا ہے تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہم بھی اسی راستے پہ چل کے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو جس قوم کا ذکر کرنا ہے وہ اصحاب مدین ہے۔ مدین کا جو علاقہ ہے وہ معان کا علاقہ ہے، جس کے آپ جارڈن کہتے ہیں آج۔ یہاں حضرت شعیب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تھے۔ مدین، حضرت شعیب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے، خود مدین بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں تھے، اسی لیے اس علاقے کا نام انہی کے نام پر رکھ دیا گیا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ایسے ایک روڈ ہے اس کا نام رکھ دیا محمد علی جناح روڈ، ایک روڈ کا نام رکھ دیا۔ بعض اوقات ایک شہر کا نام پڑ جاتا ہے، کوئی شہر میں بڑا آدمی آ جائے تو شہر کا نام اس نام پہ پڑ جائے۔ تو یہاں مدین حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، یہ شہر ان کے نام پر ہو گیا۔ اس شہر میں پروردگار نے حضرت شعیب کو مبعوث کیا کہ اے شعیب جاؤ اس قوم کو سمجھاؤ۔ اب ہر نبی کو دو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وہ ہے جس کا ہر نبی کو جس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ہے شرک۔ شرک کا مسئلہ ایسا تھا کہ ہر نبی کی قوم میں یہ بیماری موجود تھی، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جو ہر نبی کا اپنی قوم کا مسئلہ ہے، دوسری قوم میں نہیں تھا وہ مسئلہ۔ جیسے حضرت نوح کی جو قوم تھی اس میں ایک مسئلہ تھا، وہ استکبار کرتی، تکبر کرتی تھی، لیکن حضرت لوط کی قوم میں یہ مسئلہ نہیں تھا، وہاں جنسی مسئلہ تھا، وہاں ایک جنسی بہراروی کا شکار ہو گئی وہ قوم۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کی قوم کا دوسرا مسئلہ تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب کی قوم کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، جتنا پیسے لیتے تھے اتنی مقدار میں وہ چیز نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت شعیب فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں وفا کرو اپنے مکیال سے اور میزان سے۔ مکیال جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کچھ سبزی لینے جائیں، کچھ لینے جائیں، جو ترازو ہے، ترازو جس سے تولا جاتا ہے، اب چاہے وہ اس شکل کا ہو جو ریڑھی والے عموماً رکھتے ہیں، یا بعض اوقات ڈیجیٹل ترازو آ گئے، آپ وہاں رکھ دیں سامان وہ خود اوپر آ جائے گا کہ کتنے پیسے ہو گئے اور کتنا کلو، ڈیجیٹل۔ ان سب چیزوں کو مکیال اور میزان کہتے ہیں۔ میزان وزن، جس سے وزن معلوم ہو سکے، مکیال کیل، جس سے پیمانہ، کیل یعنی پیمانہ واضح ہو سکے۔ حضرت شعیب اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں میزان اور مکیال میں وفا کرو۔ اگر 1 کلو کے پیسے لے رہے ہو تو تمہارا میزان اور ترازو ایسا ہونا چاہیے جو تول کے اور 1 کلو دے اسے۔ یہ نہیں ہو سکتا قیمت تم 1 کلو کی لو اور جو اسے دے رہے ہو وہ مثال کے طور پہ 800 گرام دے دیا، 900 گرام دے دیا۔ تو یہ مسئلہ رہا ہے اقوام میں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، کسی کے حق میں کمی نہ کرو۔ اب دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت فقط دکانداروں سے تعلق رکھتی ہے، یہ ناپ تول کا مسئلہ دکانداروں کے لیے نا، اب میں تو دکاندار نہیں ہوں، لیکن یہ آیت مجھ سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو۔ اب ہر شخص کا ایک حق ہے یہاں پر۔ جیسے ہمارے یہاں قم میں ایک استاد تھے، انہوں نے لوما ایک کتاب ہے جو فقہ کی
مختلف کتب پڑھائی جاتی ہے، پہلے منہاج الصالحین پڑھائی جاتی ہے، پھر لمحہ پڑھائی جاتی ہے، پھر مقاصد ہے، پھر درس خارج ہے. تو وہ استاد آگے وجدانی فخر 40 سال تک وہ کتاب کی تدریس کر رہے تھے. 40 سال تک انہوں نے وہی کتاب پڑھائی ہے، ہر سال اسی کتاب کو پڑھاتے، ایکسپرٹ ہو چکے تھے. حتیٰ اس کی شرح بھی لکھی ہے، 14 جلدوں پر اس کی شرح بھی انہوں نے لکھی. اب بھی جب وہ کلاس میں جاتے ہیں تو کلاس میں جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے کتاب پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر صاحب اب آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ تو 40 سال سے پڑھا رہے ہیں. کہتے ہیں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یہ طالب علم کا حق ہے کہ میں جب کلاس میں جاؤں تو مطالعہ کر کے جاؤں، یہ اس کا حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسے ہی خالی ذہن چلا جاؤں اور وہاں جا کر سوچوں کہ کون سی مثال دینی ہے، کون سی بات کرنی. اگر میں نے یہ کام نہیں کیا میں نے اس کے حق میں کوتاہی کی. اور طالب علم کا بھی حق ہے کہ وہ استاد کی بات کو غور سے سنیں، جو استاد کہہ رہا ہے اس کو لکھیں. روایت میں ہے قید العلم بالکتابت، جو علم سنتے ہو اس کو لکھ لو. علم ایسے فرار کر جاتا ہے جیسے وحشی جانور فرار کر جاتا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو ہر شخص کا ایک حق ہے. اب یہاں امام بارگاہ تابوت کمیٹیز کا ایک حق ہے. اب مجھے جو وقت دیا گیا ہے 9:15 بجے ختم کرنا ہے، اب میں 9:30 بجے ختم کروں، میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی. میرا بھی ایک حق ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ آپ، اب ایک شخص آ رہا ہے 1 منٹ پہلے آ رہا ہے، ایک مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ایک شخص جان بوجھ کے کہ نہیں ہم باہر کھڑے رہیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، امام بارگاہ میں نہیں آئیں گے، یہ حق کو پامال کر. تو انسان جا بجا انسان کے حقوق ہیں. روڈ پہ چلتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے، آتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے. بعض بزرگان اتنی دقت کرتے تھے، اب جیسے رش ہے تو سب کے کفش جو چپل ہے وہ باہر پڑے ہوئے، تو اب میں کہاں اتاروں؟ اگر سب سے آگے اتاروں گا تو 10 لوگوں کے جوتوں پہ میں نے بھی جوتا رکھ دیا اپنا، اس کا حق پامال ہو گیا. یہ اس کا حق نہیں تھا کہ میں اپنے کفش کو اس کے اوپر رکھ دوں. اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن جب کمال کی سیڑھی چڑھنی ہو تو یہ چیزیں بڑی بن جاتی ہیں. انسان جب ان کی دقت کرنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ کمال کا طالب ہے اور اسی راہ پر گامزن ہے. تو حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، جتنا لے رہے ہو جتنے پیسے اتنے ہی چیز دو. حق نہیں ہے کسی کو کہ ناپ تول میں کمی کرے. اسی لیے آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام امام کا ایک پورا خطبہ ہے تجار کے بارے میں. نہج البلاغہ میں مولا کا ایک پورا خطبہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا خیال رکھے، استفادہ نہیں کرے ایک دوسرے سے. ایک بار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام نے کہا مدینے میں اپنے ایک غلام سے کہا کہ فلاں چیز جا کر بیچ کر آؤ، فروخت کر آؤ. ائمہ کے بزنس ہوتا تھا، تجارت کرتے تھے، ایک چیز بیچتے تھے، خریدتے تھے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے. انسان اگر کوئی چیز خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو امام کے غلام گئے اب مدینے سے باہر جا کر دوسرے شہر میں جا کر، جیسے امام نے کہا میرے اس گوسفن کو، اس دمبے کو یا فلاں چیز جا کر بیچ کے. اب اس کی قیمت آج کے حساب سے فرض کریں 10,000 روپے بنتی کہ یہ جب بکے گا تو 10,000 ملیں گے، زیادہ سے زیادہ 11,000 ملیں گے. وہ جب غلام آیا ہے تو اس نے امام کو 40,000 روپے دیے، یوں رکھے مولا یہ لیجیے. امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا وہ جو سامان بیچا میں نے اس کے 40,000 ملے. تو امام نے فرمایا 40,000 کا تو مال نہیں تھا، وہ بس 10,000 کا تھا، زیادہ سے زیادہ 11,000، اتنے کیسے مل گئے؟ تو وہ خوشی خوشی بتا رہا ہے مولا جب میں اس شہر گیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ چیز تو بڑی قیمتی ہے وہاں پر، اور یہاں ڈیمانڈ ہے اس شہر میں، لوگوں کے پاس ہے نہیں، لوگ مجبور ہیں.
تو میں نے اس چیز کو بیچا نہیں، انتظار کیا، جب لوگ زیادہ مجبور ہو گئے تو پھر میں نے اس چیز کو منہ مانگی قیمت میں دیا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا مولا شاید خوش ہو جائیں گے، لیکن امام نے وہ مال لینے سے منع کر دیا، کہا میں یہ مال نہیں لے سکتا۔ اور اس کے بعد اس حدیث کو ارشاد فرمایا، کہا خدا کی راہ میں تلوار چلانا آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں رزق حلال لے جانا مشکل ہے۔ رزق حلال اپنے گھر میں لے جانا مشکل ہے۔ جنگ میں تلوار نکال کے چلانا، اب ظاہر ہے تلوار چلے گی تو سامنے والے کی تو تلوار چلے گی، تلوار تو دو طرف چلتی ہے، تو ایسا تو نہیں میں بھی قتل کرتا ہوں، وہ بھی تو ہو سکتا ہے مجھے قتل کرتا، تو قتل ہو جانا آسان ہے، لیکن اپنے گھر میں رزق حلال کو پہنچانا مشکل ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل۔ اسی لیے حضرت شعیب نے فرمایا کہ اس کا خاص خیال رکھو۔ آپ دیکھیں مولا کائنات نے ایک خطبہ دیا ہے، ایھا التجار، تاجروں کے نام، بہت سارے خطبے ہیں مختلف۔ اچھا تاجروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کوئی بہت بڑا بزنس مین، نہ، ایک چھوٹا دکان والا، اس سب کے لیے یہ بات ہے۔ ایک شخص جو تھوڑا سا بزنس کرتا ہے اس کے لیے یہ خطبہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایھا التجار اتقوا اللہ، سب سے پہلے جب کام شروع کر رہے ہو تو خدا کا تقوی اور تقوی الہی اختیار کرنا، خدا سے ڈرتے رہنا۔ ایسا نہ ہو مسجد میں جاؤ تو کہو اللہ اکبر، اور جب دکان میں جاؤ تو وہاں کہو اللہ اکبر نہیں ہے بلکہ وہاں میرا باس اکبر ہے، وہ میں اس کی بات مانوں، چاہے وہ صحیح بات کرے چاہے غلط بات کرے۔ نہ، وہاں یہ نہیں کرو کہ وہاں پر دیکھا جائے گا بازار میں کیا چل رہا ہے میں اس کو مانوں گا، وہاں بھی خدا اکبر ہے، وہاں بھی اللہ اکبر ہے۔ جب مسجد میں اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو بازار میں بھی یہی نعرہ لگے، تو وہاں پر انسان ان جگہوں پر خدا کو یاد رکھے۔ اس کے بعد مولا فرماتے تقدموا بالاستخارہ، کہ اپنا کام جو شروع کرو وہ استخارہ کے ذریعے سے۔ یہ استخارہ نہیں جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ قرآن کھول دیا یا تسبیح سے استخارہ کیا، نا، یہ استخارہ کا ایک لغوی مطلب ہے طلب الخیر، یعنی جب تم کام شروع کرو تو خیر کی امید رکھو۔ بعض افراد آپ دیکھتے ہیں بہت سوچتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے مال لیا ہے یہ بکے گا نہیں بکے گا، ہو سکتا ہے بارش آ جائے مال ضائع ہو جائے، بہت نیگیٹو سوچتے ہیں، بہت منفی سوچتے ہیں، تو وہ بزنس نہیں کر سکتے۔ پھر بزنس کرنے کے لیے، تاجر بننے کے لیے فیصلے لینے پڑتے ہیں، اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ رسول نے بھی فرمایا التاجر الجسور مرزوق والتاجر الجبان محروم، وہ تاجر، وہ بزنس مین جو جسور ہے، جسارت ہے اس کے اندر، فیصلے لیتا ہے، بڑھ کر اسٹیپس اٹھاتا ہے، کہتے ہیں یہ خرید لو یہ بیچ دو، کیلکولیشن کے ساتھ، ایسا نہیں اندھا دھند نہیں، لیکن فوراً اسٹیپس لیتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں مرزوق، یہ جو تاجر ہے اس کو رزق ملے گا۔ والتاجر الجبان محروم، اور وہ تاجر جو ڈرپوک بزدل ہے، جو سوچتا ہی رہتا ہے یہ کام میں کروں نہ کروں، اس میں مندی نہ ہو جائے، اس میں مارکیٹ خراب نہ ہو جائے، میرا مال ڈوب نہ جائے، محروم، اس کو زیادہ رزق نہیں ملتا۔ تو رزق کے لیے جب انسان دکان کھول رہا ہے تقدموا بالاستخارہ، تو طلب خیر کے ساتھ دکان کھولے، یہ سوچے کہ آج پروردگار مجھے اس میں برکت عطا کرے گا، آج میرا مال بکے گا، آج میں اچھا خریدوں گا اچھا بیچوں گا، تو اس سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَتَبَرَّكُ بِالسَّهُولَةِ، سہولت کے ساتھ برکت حاصل کرو۔ برکت سہولت میں، آسانی میں ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو۔ خود مولا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک خاتون گوشت لے رہی تھی، کوفے میں ایک خاتون گوشت کی دکان پر گوشت لے رہی تھی، جتنے پیسے اس خاتون نے دیے، فرض کریں 200 روپے دیے، تو آج 200 روپے میں کتنا گوشت آتا ہے، یا 100 روپے میں کتنا گوشت آتا ہے؟ جی پاؤ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا۔ اس نے 1 درہم دیا، بہت کم پیسے دی، اس نے گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا، اس کو وزن کیا، پراپر وزن کیا، وزن میں کمی نہیں کی اس نے، وہ لے کر اس خاتون کو دے دیا۔ تو اس نے کہا اس سے میرا کیا ہوگا، میرے تو اتنے بچے ہیں، اتنے سے گوشت میں کیا کروں گی، کیسے گھر لے جاؤ گی؟
یہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، اس سے کیا بناؤں گی میں؟ اچھا مولا سن رہے ہیں یہ ساری بات، وہاں تشریف فرما۔ تو دکاندار کہتے ہیں دیکھو یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، آپ نے جتنے مجھے پیسے دیے تھے اتنا میں نے آپ کو دے دیا گوشت، اگر میں نے کم دیا ہو تو آپ میرا گریبان پکڑو، بھائی آپ نے کم دیے، میں نے کم نہیں دیا، جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے نا ہمارا، ریٹ کے حساب سے آپ کو میں نے پراپر گوشت دیا۔ وہ خاتون کہہ رہی ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں کہہ رہی آپ غلط کہہ رہے ہو، لیکن بالآخر میرا اس سے کوئی فائدہ نہیں، یہ تو میرے اتنے بچے ہیں، آل اولاد ہے میری۔ مولا نے پھر اس دکاندار سے کہا زدھا فإن الزاد فیہ البرکہ، اس کو کچھ اضافہ دے دو، اس اضافے دینے میں تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کمی ہے، لیکن اللہ کے ہاں برکت ہو جائے گی۔ برکت آنکھوں سے نظر نہیں آتی، آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت رکھتی، ایک حقیقت رکھتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ خداوند متعال سود کو وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، سود کو خدا ہلاک کر دیتا ہے، امحاق کر دیتا ہے، محق ختم کر دیتا ہے، لیکن صدقات میں نمو کرتا ہے، صدقات میں برکت ہوتی ہے۔ سود اگر کوئی شخص کماتا ہے، فرض کریں میں سود کماتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور بینک میں پیسے رکھوا دیا، یہاں پیسے رکھوا دیے، اب مجھے تو لگ رہا ہے میرا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن خدا کہہ رہے نہیں، یہ بڑھ نہیں رہا تمہارا، یہ تمہارا رزق نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ تمہارا رزق نہیں ہے۔ ویسے ہی جیسے ابھی آپ سب نے افطار کیا، کسی نے گھر میں، کسی نے مسجد میں، کسی نے امام بارگاہ میں، سب نے کہیں نہیں افطار کی۔ افطار میں کیا پیش کیا ہمیں؟ کیا پیش کیا؟ کھجور دی جی، سموسے دے دیے، گھر میں دیا تو کچھ زیادہ دیا ہوگا، چائے دے دی ہوگی اور چیز، یہ افطار میں دیا۔ اگر آپ کہیں افطار کرنے جائیں اور وہ کنکر رکھ دیں، پتھر رکھ دیں، مٹی رکھ دیں، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہیں گے یہ میرا رزق نہیں ہے، میں اسے نہیں کھا سکتا، اگر کھا بھی لیا تو میرے وجود کا حصہ نہیں بنے گا، یہ جیسے میرے شکم میں جائے گا، میرے شکم کو خراب کر دے گا، مجھے مریض کر دے گا۔ پروردگار کہہ رہا ہے تمہیں لگ رہا ہے تمہارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، یہ تمہارے وجود کا کبھی حصہ نہیں بنے گا، یہ کبھی تمہارا رزق نہیں بنے گا۔ تم اگر اسے کھا بھی لوگے یہ تمہارے شکم کو خراب کر دے گا، مریضی لے آئے گا، وہاں ڈاکٹر کو تمہیں ہزاروں روپے دینے پڑیں گے، وہاں مختلف چیزوں میں ضائع ہو جائیں گے یہ پیسے، یہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا یعنی نہیں ہوگا۔ پروردگار نے صاف صاف منع کر دیا کہ سود میں برکت عطا نہیں کروں گا، نہ صرف یہ کہ برکت عطا نہیں کروں گا، اس کو ہلاک کر دوں گا، امحاق کر دوں گا، نابود کر دوں گا اس مال کو، لیکن صدقات کو میں پرورش دوں گا، صدقات کو میں بڑھاؤں گا، اس میں رشد ہوگا، اس میں نمو ہوگا، وہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک بار حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قحط ہے، قحط یعنی قحط، ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی مہنگائی ہے لیکن قحط نہیں پڑا۔ مہنگائی میں کیا ہے، مثلا 100 روپے کی چیز 150 کی ہو گئی، 200 کی ہو گئی، انسان پہلے 1 کلو خرید رہا تھا اب آدھا کلو لے لیا، لیکن قحط میں وہ چیز ہی نہیں ملتی، ہے ہی نہیں، مالدار بھی پریشان ہوتا ہے قحط میں، غریبوں کو تو چھوڑ دیجیے، قحط قحط ہوتا ہے۔ مدینے کا ایسا زمانہ ہے، ایک شخص نے رسول کو ایک گوسفند دے دیا، دمبا دیا، اب اس کی کتنی ویلیو ہوگی؟ اب رسول نے، اب ظاہر ہے جب ایک ایسی چیز آئی ہے تو گھر میں سب کو معلوم ہو گیا کہ رسول کے پاس ایک گوسفند آ گیا، دمبا آ گیا۔ اب رسول نے اسے ذبح کیا اور سب رائے خدا میں تقسیم کر دی، کچھ بالکل معمولی سا اپنے گھر لے آئے، بالکل معمولی سا۔ تو رسول کی، اب ظاہر ہے انسان، اب ہماری بھی زوجہ کو معلوم ہو کہ ہمیں آج اتنا ملا ہے، بونس مل گیا ہے یا سیلری ملی ہے، تو وہ کیا سوچتی ہے آج تو یہ شاپنگ کرنے جائیں گے یا آج کپڑے، مختلف خیالات آتے ہیں۔
جی تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ آج تو پورا بکرا ملا ہے. اب جب دیکھا تو رسول اتنا سا حصہ لے کر آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ بس یہی بچا ہے, بس یہی بچا ہے. رسول نے فرمایا بقیت کلھا الا الکتف, جو دے دیا وہ بچ گیا, بس یہی نہیں بچا ہے. بچا تو وہ تھا جو میں دے کر آیا, وہ بچ گیا, یہ نہیں بچا. یعنی بالکل آپ دیکھیں بالکل نظریے کا فرق ہے, سوچنے کی دید کا فرق ہے, سوچنے کا فرق ہے کہ یہ جو مال خدا کی راہ میں دے دیا یہ بچ گیا, یہ بچ گیا. حالانکہ کہ کیا محسوس ہو رہا تھا ہمیں کہ یہ تو ہمارے جیب سے گیا, یہ تو کم ہو گیا. دیکھنے میں یہ کم ہوا ہے لیکن خدا کہہ رہے بچ گیا. سود دیکھنے میں زیادہ ہوا ہے, خدا کہہ رہے یہ نہیں بچا, یہ نہیں بچا لیکن یہ بچ گیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں امیر المومنین نے فرمایا تبرکوا بالسہولت, برکت حاصل کرو. برکت برکہ, برکہ عربی میں آپ دیکھتے ہیں بارش آتی ہے. اب ہمارے یہاں تو ایک مسئلہ ہے, ہر جگہ پانی جم جاتا ہے, جس روڈ میں جاؤ جس گلی میں جاؤ وہاں پانی کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے مسائل, سیوریج کے مسائل, ورنہ زمین کا نظام ایسا ہے خدا کی کہ جب بارش آتا ہے تو بارش کا پانی نشیبی علاقوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے, یا زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یا نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہوتا ہے. تو شروع سے جب بھی صحرا میں بھی آپ دیکھیں بارش ہو, کہیں بھی بارش ہو, تو پانی ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتا ہے. جس جگہ آ کر جمع ہو جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں برکہ. ہم کہتے ہیں حوض کہتے ہیں, اردو میں کوئی بھی نام دے دیں, عربی میں برکہ کہتے ہیں. اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے, ایک تو ہے پانی جمع ہوتا ہے, پانی خیر کی علامت ہے, پانی زندگی کی علامت ہے, پانی حیات کی علامت ہے. اور دوسرا یہ عمومی ہوتا ہے. اب میری اگر گھر میں ٹینک لگائے تو اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے, میرے گھر کا ٹینک ہے. یا ہماری بلڈنگ میں اگر بورنگ ہوئی ہے, کھدائی ہوئی ہے, کنواں ہے, تو دوسری بلڈنگ والے تو اس کا پانی نہیں لے سکتے, وہ تو ہماری بلڈنگ کا ہے. لیکن برکے کا پانی سب استعمال کرتے ہیں, آنے والے قافلے, جانے والے کاروان, پرندے چرند, حیوانات, انسان, سب استفادہ, اور وہ ختم نہیں ہوتا, اس میں دوام ہوتا ہے, وہ رہتا ہے یہاں تک کہ دوسری بارش ہو جائے. تو برکے میں 3 خصوصیت ہوتی ہے, ایک خیر, دوسری خیر عمومی, خصوصی نہیں, اس خیر کا سب کو فائدہ ہوتا ہے, اور تیسرا یہ خیر دائمی ہوتا ہے, اس میں دوام ہوتا ہے, ایک دن میں ختم نہیں ہوتا, ایک ہفتے میں ختم نہیں ہوتا, یہ چلتا ہے. عربی میں جب بھی 3 چیزیں پیدا ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں. جس جگہ خیر آ جائے وہ خیر عمومی ہو اور دوام ہو. جب میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اولاد میں برکت عطا فرما, اس کا مطلب ہے ایسا خیر عطا فرما جو سب تک پہنچے اور دیر پا ہو. جب ہم کہتے ہیں خدا ہمارے مال میں برکت عطا کر, تو اس کا یہ مطلب ہے ہمارے مال میں خیر ہو جائے, یہ خیر عمومی ہو اور سب کو اس کا فائدہ ہو اور دیر پا ہو, چلتا رہے. یہ امام فرما رہے ہیں اب تاجروں سے, ایھا التجار, اے وہ جو بزنس کر رہے ہو, اے وہ جو دکان کھول کر بیٹھے ہو, تبرکوا بالسہولہ, تم چاہتے ہو نا تمہیں برکت عطا ہو, تو آسانی کے ذریعے سے برکت پیدا کرو, آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے, سختی پیدا نہ کرو. آسانی میں پروردگار نے سہولت میں برکت کو رکھ دیا ہے. ان اللہ یحب سہل البیع و سہل الشراء, ان اللہ یحب یکون سہل البیع و سہل الشراء. پروردگار اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس دکاندار سے محبت کرتا ہے جو آسانی فراہم کرتا ہے, آسان ہے, اور اس خریدار سے محبت کرتا ہے جو آسان ہے. دیکھیں مارکیٹ میں 2 اہم رکن ہیں نا, ایک بیچنے والا, ایک خریدنے والا. اگر بیچنے والے کو کہا گیا تم آسانیاں پیدا کرو, خریدنے والے سے بھی کہا گیا تم بھی آسانیاں فراہم. ایک شخص خریدنے جاتا ہے, پوری مارکیٹ کو گھوم لیتا ہے, آخر میں کچھ نہیں خریدتا. ہوتا ہے ایسا, شروع سے سارے, اگر کپڑے کی مارکیٹ میں سارے تھان نکلوائے گا, آخر میں کہے گا کچھ نہیں خریدنا مجھے. یہ سخت خریدار ہے, یہ آسانیاں پیدا نہیں کر رہا. آپ پہلے سے دیکھ لو کون سا رنگ آپ کو پسند ہے,
آپ اس کو بتا دو مجھے سفید رنگ کا لباس پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ تو تجارت میں اچھا بندہ وہ ہے جو اچھا خریدار وہ ہے جو دکاندار کے لیے آسانی فراہم کرے، اچھا دکاندار وہ ہے جو خریدار کے لیے آسانی فراہم کرے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ وَاقْتَرَبُوا مِنَ الْمُبْتَعِينَ، کہ جو کسٹمرز ہیں، جو خریدار ہیں، آپ کے مشتری ہیں، اس کے قریب ہو جاؤ، اس سے محبت کرو، اس سے نفرت نہیں کرو۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو خود میں جہاں میرا گھر ہے قم میں، وہاں پر میں 5 سال سے دیکھ رہا ہوں، ہمارے گلی کے کونے پر ایک دکاندار ہے، وہ مہنگا بیچتا ہے، یعنی جو چیز اگر کہیں فرض کریں 100 روپے کی، وہ 120 روپے کلو بیچتی ہے، لیکن پھر بھی پورا محلہ اسی سے خریدتا ہے، اسی سے خریدتا ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں یہ مہنگا بیچتا ہے۔ وجہ کیا اسے خریدنے کی؟ کہا وجہ یہ کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، یہ کبھی منہ نہیں چڑھاتا، منہ بگاڑتا نہیں ہے، یہ کبھی مشتری کو دیکھ کر، کسٹمر کو دیکھ کر آوازیں نہیں کستا، اگر 2 چیزیں بھی اس کو دے دو تو وہ تول کے بتا دیتا اتنے کی ہے۔ وَاقْتَرَبُوا مِنَ الْمُبْتَعِينَ، اچھا سلوک، اخلاق کے سلوک، رسول بھی فرماتے ہیں جس دکاندار کا اخلاق اچھا ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، جس دکاندار کا اخلاق برا ہوگا بے شک سستا بیچے ہو، ریٹیل میں ہول سیل کی قیمت پہ بے شک بیچے، آپ دیکھ لیجئے گا لوگ اس کی دکان میں نہیں آئیں گے، لوگ اس سے کترائیں گے، دور بھاگیں گے، یا جائیں گے بھی تو اس وجہ سے جائیں گے کہ بس ہم جلدی جلدی اپنا یہ سودا خریدیں پھر اس سے دور ہو جائیں۔ اخلاق یعنی کچھ چیزیں ایسی جو انسان کو مفت میں مل جائے گی، انسان سستے میں بڑا سودا کر سکتا ہے، اخلاق کے ساتھ اگر اپنی دکان پر بیٹھے گا اس کے مشتری زیادہ ہوں گے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَالتَّنَاهُ عَنِ الْيَمِينِ، دیکھو قسمیں نہ کھانا، خواہ مخواہ میں قسمیں کھاتے پھرتے ہو، ایک 10 روپے کی چیز ہے اس کے لیے خدا کی قسم کھاتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی 10 روپے کی چیز کی نگاہ میں ارزش اور قیمت ہے، خدا کی قیمت نہیں ہے۔ 100 روپے کی چیز میں خدا کی قسم کھاتے ہو، وہ بھی قسم کھا رہا ہے، وہ بھی قسم کھا، اب ایک تو جھوٹا ہے اس میں سے، تو بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں، یہ سچی قسموں کی بات ہو رہی ہے، جھوٹی قسموں کی بات نہیں ہو رہی۔ جھوٹی قسموں کا تو کفارہ ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ سچی بات بھی ہو، آپ نے واقعاً مال 1000 روپے میں خریدا ہو، قسم کھا کے نہ بتائیں اسے کہ اللہ کی قسم میں نے 1000 روپے میں خریدا، اب بتا دیں میں نے 1000 کا خریدا ہے، اس کی مرضی ہے، خریدنا چاہے گا تو خریدے گا، نہیں خریدنا چاہے گا کسی اور سے خرید لے گا، لیکن بلا وجہ قسمیں کھا کر اپنے مال کو بیچنا یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت شعیب جو اپنی قوم سے فرما رہے ہیں وہ یہی چیز فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، ان چیزوں میں تمہیں خیال رکھنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پہ فساد نہ کرو۔ فساد صرف قتل و غارت سے نہیں ہوتا، صرف اسلحے سے نہیں ہوتا، مالی فساد بھی ہے۔ اگر ایک جگہ زیادہ ہو جائے، دکاندار قیمتیں بڑھا دیں ایک دم سے، وہاں مالی فساد آ جائے گا، مال کا فساد ہو جائے گا تو زمین پہ یہ بھی ایک فساد کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان صحیح راستے سے اور حلال غذا حاصل کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بہلول ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑے عالم اہل سنت کے، وہ بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب بہلول آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر دیوانگی کو طاری کیا تھا کہ میں دیوانہ ہوں اپنی جان بچانے کے لیے۔ ہم بعض اوقات اپنی جان بچانے کے لیے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ جان بچانے کے لیے انسان کو بعض اوقات دیوانہ بننا پڑتا ہے۔ خصوصاً اب
بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن صرف جو نوجوان ہیں، بعض اوقات کوئی آپ سے موبائل لینے آتا ہے تو وہاں ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرے، اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرے. بعض اوقات ٹھیک ہے، انسان کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لو، اپنی جان بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو مختلف مقامات پر مختلف ضروریات ہیں. ایک اتنا بڑا شخص اپنی جان بچانے کے لیے دیوانہ بن گیا، مظاہرہ کر رہا ہے دیوانگی کا، اور اکیلا جا رہا ہے، اپنے عصا کو اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے، اپنا اسب بنایا ہوا ہے. دوسری طرف وہ عالم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ جا رہے ہیں. بہلول کو روکتے ہیں تو ان کے شاگرد کہتے ہیں آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں، یہ دیوانہ ہے، اس سے کیا بات کرنی. کہا مجھے اس سے کچھ سیکھنا ہے. کہا اس سے کیا سیکھیں گے، یہ تو دیوانہ ہے. کہا نہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ کس کا شاگرد ہے، یہ اس ذات کا شاگرد ہے جہاں سے علم آ رہا ہے. آب زلال پینا اور ہے. آب زلال آپ جانتے ہیں، گوارا آب، پہاڑوں میں سے جب چشمہ نکلتا ہے، چشمہ ٹھنڈا چشمہ پانی کا پھوٹتا ہے، وہ پانی پینا اور ہے. اور گلیوں میں، نہروں میں، ٹینکوں میں اور آپ کے نل میں جو پانی آ رہا ہے اس کو پینا اور ہے. زمین تا آسمان کا فرق ہے. وہ عالم کہتے ہیں اس شخص نے آب زلال پیا ہے، میں وہ ہوں جو گلیوں کا پانی پی رہا ہوں. اس نے علم وہاں سے حاصل کیا ہے جو ذات علم کا سرچشمہ ہے. میں نے جو علم حاصل کیا، چند کتابیں پڑھ لی، یہ کیا وہ کیا، فرق ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک بار مختلف کاروان والے آتے تھے مدینے، مختلف لوگ آتے تھے. تو ایک مسجد میں امام صادق تشریف فرما تھے. اس وقت کسی نے ہشام سے پوچھا، ہشام یہ کون شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ کون سی ذات بیٹھی ہوئی ہے؟ تو ہشام نے کہا ھذا القاعد الذی تشد الیہ الرحال قد یخبر اخبار السماوات والارض. یہ جو ذات بیٹھی ہے اسے معمولی ذات نہیں سمجھنا. زمین و آسمان کے کاروان ان کے پاس آ کر علم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں آسمان و زمین کی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں. یہ قیاس کے ذریعے سے، استحسانات کے ذریعے سے، سد ذرائع فک ذرائع کرنے سے، یہاں وہاں سوچ بچار کر ایک مسئلہ بتانا اور ہے، لیکن خود علم امام سے سیراب ہونا اور ہے. اسی لیے وہ عالم نے عزت کی بہلول کی. اور یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے سامنے والے کا مختلف نظریے پر ہو، مختلف فرقے پر ہو، مختلف مکتب پر ہو، لیکن احترام ہو سکتا ہے، اخلاقی مظاہرہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. بد احترامی کرنا، بد سلوکی کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہمیں. تو اب بہلول نے دیکھا کہ ہاں یہ میرے پاس چل کر آیا ہے، تو اس سے پوچھا تم کچھ جانتے ہو یا نہیں جانتے. اب دیکھیں سوال کیسا کیا بہلول. کہا تمہارے پاس بھی کچھ علم ہے یا علم نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالآخر میرے پاس بھی علم ہے، میرے سر پہ بھی امامہ ہے جی، میں نے بھی اساتذہ کے آگے زانو ادب طے کیا ہے، میں نے بھی علم حاصل کیا ہے. تو بہلول پوچھتے اچھا یہ بتاؤ کہ کھانا کیسے کھانا چاہیے. کھانا بنیادی سوال ہے نا، کھانا کتنا بنیادی سوال. دن میں کتنی مرتبہ ہم کھانا کھاتے ہیں؟ اب تو خیر ماہ مبارک رمضان ہے، افطار اور سحر ہے، ورنہ عام حالت میں انسان کھاتا ہے. تو وہ عالم پوری لسٹ بتاتے ہیں کہ بہلول سنو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، اس ہاتھ کو پوچھنا نہیں چاہیے، ٹاول سے کسی کپڑے سے پوچھنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اس دسترخوان پر آ کر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا چاہیے، گرم گرم نوالا منہ میں نہیں رکھنا چاہیے. کھانے سے پہلے نمک چکھنا چاہیے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا چاہیے، دعا پڑھنی چاہیے. جو آپ کے سامنے کھانا ہو وہی کھا لیں، مختلف کھانوں کا انتظار نہ کیجیے. چھوٹے چھوٹے نوالے بنانے چاہیے. اس کے بعد جتنی گنجائش ہو انسان کے شکم میں، پیٹ میں، اس سے کم کھانا چاہیے. کیونکہ انسان فرق کرتا ہے، انسان ہے، انسان کے جسم کی قوت زیادہ کھانے میں نہیں ہے، کم کھانے میں ہے. انسان گاڑی نہیں ہے، گاڑی میں آپ زیادہ پیٹرول ڈالیں گے زیادہ چلے گی، زیادہ آئل ڈالیں گے زیادہ چلے گی.
لیکن انسان اگر کم کھائے گا تو زیادہ جیے گا، زیادہ طاقتور رہے گا، زیادہ مضبوط رہے گا۔ تو اب اتنے سارے پوائنٹس بتائے اس نے، کس نے؟ اس عالم نے۔ اب بہلول جب کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ پڑھو، اب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، اس ہاتھ کو پونچھ لو۔ بہلول ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ کہا کیوں مسکرا رہے؟ کہا تمہیں تو کھانا کھانے نہیں آتا، میں تم سے کیا بات کروں، تم تو کھانا کھانا نہیں جانتے، تم کہہ رہے ہو میں عالم ہوں۔ اب بالآخر جیسا بھی ہو، انسان کو غصہ تو آ جاتا ہے، خاص طور پر اتنے شاگرد اس کے ساتھ ہو، اس کے احترام کی بات ہے، اس کی عزت کا حرف آ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا بتاؤ میں نے کون سی بات کو چھوڑ دیا؟ بہلول نے کہا تم نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ کھانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ غذا حلال ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں بعد کی باتیں ہیں۔ اگر حرام غذا ہے تو اب چاہے 1000 مستحبات کے ذریعے سے، 1000 آداب کے ذریعے سے اس حرام غذا کو کھاؤ گے تو تمہارے جسم میں کبھی بھی طاہر اور مطہر اور کبھی بھی پاکیزہ جسم نہیں بنے گا۔ اب تم جو بات کر رہے ہو وہ ساری فروعاتی باتیں، بات کی باتیں، اصل بات کو تم بھول گئے۔ اور یہ سب مسئلہ آج ہمارے ساتھ بھی، ہم بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اصل بات کو بھول گئے، فروعات میں لگ گئے، آداب میں لگ گئے۔ آداب اس وقت فائدہ دیں گے جب اصل صحیح رہے گا، فروعات اس وقت فائدہ دیں گے جب اصول دین ہمارے صحیح ہو۔ اگر ایک شخص کی توحید صحیح نہیں ہے، ایک شخص کا عقیدہ قیامت صحیح نہیں ہے، عقیدہ امامت صحیح نہیں ہے، وہ فروعات انجام دیتا پھر اس کے اثرات نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے بہلول نے کہا کہ جس چیز سے تم غافل ہو سب سے زیادہ مہم وہی چیز ہے۔ سب سے پہلے انسان حلال کھائے۔ اب حلال کھا لیں، بے شک تیزی کے ساتھ کھائیں، بے شک ہاتھ دھوئے بغیر کھائیں، بے شک نمک چکھے بغیر کھائیں، لیکن پھر بھی حلال ہے، اس کو فائدہ دے گا۔ حرام مال اتنے آداب کے ساتھ کھائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و عالمہ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نار۔ پروردگار فرما رہا ہے قرآن میں کہ جس نے یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لیا، ناحق کھا لیا، اس نے اپنے شکم میں آگ کو کھایا۔ آگ کو قرآن یہ نہیں فرمایا گویا آگ کو، گویا نہیں ہے، آگ یعنی آگ۔ اب یہ آگ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ مجھے تو اگر میں نعوذ باللہ یتیم کے مال کو کھاؤں تو مجھے ایسا محسوس ہوگا میرا مال بڑھ گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، مرغن غذائیں نظر آ رہی ہیں، مجھے مختلف فوائد نظر آ رہے ہیں۔ پروردگار کہہ رہے ہیں نا، انما یاکلون فی بطونہم نار، اس نے اپنے شکم میں فقط آگ کو ڈالا ہے۔ اور آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلسانا، اس کا وجود جلس جائے گا۔ آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو تباہ کر دینا، ایک چیز ختم کر۔ کوئی بھی چیز آپ آگ میں پھینکتے وہ کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ تاریخ میں دیکھ لیجئے جنہوں نے یتیم کے مال کو کھائے ان کی نسلیں آگے نہیں بڑھی، رک گئی، جلس گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے مقابل میں آپ دیکھیں حضرت حر کی نسلیں آج تک موجود ہیں۔ صاحب وسائل الشیعہ شیخ حر آملی حضرت حر کی اولاد میں سے تھے، جن کو ظاہری آنکھوں سے دیکھیں تو حضرت حر تو شہید ہو چکے تھے کربلا میں، ان کے بیٹے بھی شہید ہو چکے تھے، ان کو تو نہیں رہنا چاہیے، لیکن ان کی نسلیں آج تک نظر آتی ہیں۔ اور جنہیں رہنا چاہیے تھا، جن کے پاس مال و دولت تھے، آج ان کی نسلوں کا پتہ معلوم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ وہ ہے انما یاکلون فی بطونہم نار، وہ اپنے جسموں میں آگ کو ڈال، آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، اس کا وجود بھی جلس جائے گا۔ اسی لیے حضرت شعیب نے اپنی قوم کو بار بار کہا کہ حرام طریقے سے اپنے گھر میں غذا مت لاؤ، اور آخر میں انہوں نے حضرت شعیب کی بات نہیں مانی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر عذاب آ گیا۔ یہ بھی آج بھی یہی ہوگا، آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں حرام غذائیں ہوگی تو اس پر عذاب آئے گا۔
ہو سکتا ہے عذاب کی نوعیت، عذاب کی کیفیت فرق کرے، لیکن اس میں رشد نہیں ہوگا، اس مال میں نمو نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ اپنا پورا مال جنہوں نے رائے خدا میں دے دیا وہ حضرت خدیجہ کی ذات تھی۔ اس زمانے میں طاہرہ جس کا لقب ہے، ملکۃ العرب جس کا لقب ہے، اس زمانے میں طاہرہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس زمانے میں حلال اور حرام کا خیال رکھا ہے انہوں نے، جب کوئی حلال اور حرام کو جانتا تک نہیں ہے۔ اور آج وہ پہلا دن ہے، 10 رمضان کو بیوی کا انتقال ہوتا ہے، یا بعض روایت کے مطابق شہادت ہوئی ہے، کیونکہ شیب ابی طالب میں غذا نہیں تھی، تو جو غذا تھی زمین سے گھاس وغیرہ اگ رہے تھے، اس میں کچھ زہریلی غذا تھی۔ آپ دیکھیں جس خاتون نے پورا مال اپنے رائے خدا میں خرچ کر دیا، انہوں نے شکوہ تک نہیں کیا کہ مجھے یہ کیا کھلا رہے ہو۔ آج بعض اوقات ایک شخص بیچارگی کی وجہ سے نوکری چھوٹ جائے، کچھ چھوٹ جائے، بعض گھر والے شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ آپ پہلے تو اچھا کھلاتے تھے، اب ہمیں اچھا نہیں کھلا۔ خیال رکھنا چاہیے، ہم جب بات کرتے ہیں بی بی خدیجہ کی تو ہمیں ان کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ آج وہ پہلا دن ہے کہ بی بی زہرا یاد کر رہی ہے اپنی والدہ کو، یاد کر رہی ہے اپنی والدہ کے بغیر، پہلا دن گزار رہی۔ کتنا سخت ہوگا بی بی زہرا کے لیے کہ ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے، لیکن شفیق باپ کا سایہ موجود ہے۔ لیکن بی بی آپ کو کسی نے گریہ کرنے سے روکا تو نہیں، آپ نے جتنا چاہا گریہ فرمایا، لیکن جب آپ کی شہادت ہوگی تو آپ کی بیٹی زینب کو گریہ کرنے سے مولا کائنات منع فرما دیں گے۔ مولا کائنات فرمائیں گے بیٹی گریہ نہیں کرنا، اب مدینے والوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے زہرا انتقال فرما گئی، ہم یہ چاہتے ہیں رات کو جنازہ اٹھے، رات کو جنازہ دفن ہو جائے، اب مدینے والوں کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ امام کے بچے، زہرا کے لاڈلے حسن اور حسین، زینب اور کلثوم اپنی آستینوں کو دانت میں دبائے گریہ کر رہے تھے، گریہ کرنا چاہتے تھے لیکن گریہ سے روک دیا۔ مولا کائنات خود آتے تھے، بیٹا گریہ نہیں کرنا، بیٹا آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب غسل دینے گئے نہ جانے کیا دیکھا، حیدر کرار فاتح خیبر نے چیخ ماری جو اب تک سب کو روک رہے تھے، کچھ نشانات شاید دیکھ لیے اب خود نہ رک سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس توسل سے، ہمارے اس حقیر سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمیں اس مہینے کی برکت، رحمت اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو مقروض غیب سے ان کی قرض عطا فرما۔ بار الہ جو دلی حاجات لے کر آئیں تو علیم بذات صدور، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ بار الہ جو اسیرے ہیں ان کو غیب سے رہائی کی خوشخبری نصیب فرما۔ بار الہ سب سے اہم دعا ہمیں اس مہینے کی برکت میں، ہمیں اس مہینے میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی، جمال بھائی، حسن علی، نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرہ بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اثاریہ، امینہ بھائی، کریم بھائی،
انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابل بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جناب بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سعیدہ مشتاق، فاطمہ محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا بھائی فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد منیس ورتیجی، یاسمین بانو بنت علی محمد ورتیجی، سغرا بانو نظر علی بدامی، حسین علی اللہ دین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس بھائی نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، ظافر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی عزیز، فدا حسین سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بھائی شریف، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی بھائی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سغرا بھائی لالجی سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسار، حسن علی بھائی سومانی، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرا بانو بنت محمد علی بالجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شکیر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم اور عبد الکریم بالجی، منیرہ پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت بانو ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی ملجم ممدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاطمہ بنت آدم ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بانو زوجہ صادق کانجی کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی کنجا، شبیر حسین کھوجا، مریم بھائی حسن نظر علی، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بھائی یوسف علی، اکبر علی افضل علی لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بھائی شفیق ایڈن، کریم بھائی فاضل اور فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور حمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی موربی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا موربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب کانانی، حبیب منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو نور محمد، کنیز فاطمہ رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، یوسف علی اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بندے علی، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، فاطمہ الزہرا سمیہ، فاطمہ بنت محمد علی کپاڑیا، غلام عباس برکت علی، فاطمہ بھائی رجب علی امیری، شابان علی بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی، سلطان علی نور علی، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی شیر محمد، زرینہ بھائی اکبر علی، علی اصغر
علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داؤدانی کلثوم بھائی بنتے اکبر علی فقیر محمد سغرا بھائی زوجے اکبر علی غلام حسین علی جعفر علی خیر النساء بنتے رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی کیکریا والا زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی علیہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی ڈایا بھائی علی رضا ابن داؤد علی محمد قاسم علی زیرہ بانو زوجہ محمد علی محمد زرینہ بانو بنت بچو بھائی حسین علی محمد معصومہ اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا علی رضا محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار عنایت حسین عبد الرسول شہاب الدین غلام عباس علی محمد عبداللہ منیرہ بنت شیر علی کنیز فاطمہ بنت امیر علی فرزانہ بانو روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف علی عبد الرسول تھاورانی رضیہ عبد الرسول مہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ با بنت محمد کھمجی یاسمین بنت اکبر علی زیب النساء بنت رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زیرہ بانو بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلہ بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سغرا بھائی دادا بھائی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گل بانو بنت کریم کھمجی مناس علی لدانی فضا بھائی بندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار خادم حسین شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بانو بنت حسین علی اور مرچنڈ اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار روشن علی مامدانی اور ان کی زوجہ زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار نرگس بنت محمد علی معصومہ بنت رضا حسین فدا حسین نور محمد فاطمہ بھائی بنت غلام حسین محسن رضا فدا حسین غلام رضا فدا حسین اور زرینہ بنت فدا حسین اور تمام مراج کرام مرحومین تمام علماء عظام مرحومین تمام شہدائے ملت مرحومین اور جن کیا کوئی اور اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور مرحومین مولانا صاحب کے مرحومین ہم آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد متوجہ زیارت